السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ دیکھیے، ہماری یہ تذکیری میٹنگ ہے اور اس میں جو بھی باتیں جو ہمارے لیے مفید ہوں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک عنوان ذہن میں آیا تھا اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی طالب علم جو ہے بعد میں اور مزید مواد جمع کر کے ایک خطبے کا موضوع بھی بنا سکتا ہے یا کسی تقریر کا موضوع بنا سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی دعائیں کیسے حاصل کریں، لوگ ہمیں دعا کیسے دیں، کیا اعمال کریں، وہ کیا کام کریں کہ لوگ ہمیں دعائیں دیں، ہم لوگوں کی دعاؤں کے مستحق ہوں۔ تو چند باتیں میں فی الحال مجھے ایک جگہ ایک مضمون چھوٹا سا ملا ہے، اس میں تمام باتیں تو نہیں ہیں، لیکن فکرہ بہت پہلے سے ذہن میں تھا کہ یہ موضوع اچھا ہے، تو ایک مضمون مل گیا ہے اور اس میں مزید اضافہ بھی انشاءاللہ آئندہ جب بھی رہا تو موقع تو کیا جائے گا۔ ابھی چند باتیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی منفعت ہے، بہت بڑے فائدے کی انسان کی بات ہے کہ لوگ اس کو دعا دیں، لوگ محبت سے، پیار سے اس کو یاد کر کے اور اس کی خدمات کو یاد کر کے، اس کے برتاؤ کو یاد کر کے، اس کی ذات و شخصیت کو یاد کر کے، وہ تمام باتیں جو انشاءاللہ تھوڑی باتیں آئیں گی، یاد کر کے لوگ ہمیں دعا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں اچھا ہوا مر گیا، جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے خس کم جہاں پاک، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی موت پر یا کسی کی جدائی پر، کسی کے جانے پر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ بہت پریشان کرتا تھا، اچھا ہوا چلا گیا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ لوگ اسے محبت سے، پیار سے یاد رکھیں۔ ہاں، البتہ اس میں ایک بات کی وضاحت ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہمیں کبھی کبھی کڑوا لگتا ہے۔ یہ بھی انسانی ذہنیت میں ایک بات ہے، انسانی فطرت میں۔ جیسے آپ نے بہت سارے ایسے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ جب بچوں سے بات کی جاتی ہے، چھوٹے بچے ہیں، ایک دم معصوم سے بچے، کہ ابا پسند ہے کہ زیادہ امی پسند ہے، تو بہت سارے بچے کہتے ہیں ابو پسند ہے، ابو سے پیار ہم زیادہ کرتے ہیں، ابو سے محبت۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیونکہ ابو جو ہے وہ ڈانٹتے نہیں ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کیونکہ ابو کا نام زیادہ بچے کیوں لیتے ہیں کہ عموماً ابو جو ہے وہ پورے دن غائب رہتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کچھ مٹھائی لے کے آتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اور امی جو ہے نماز کے لیے بولتی ہیں، امی جو ہے پڑھائی کے لیے بولتی ہیں، امی فلاں کام کے لیے بولتی ہیں۔ تو چونکہ امی بولتی زیادہ ہیں ان کے ذمہ داریوں کے تعلق سے، اس لیے بعض دفعہ بچے کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے امی کم پیار کرتی، ابو زیادہ پیار کرتے ہیں، ابو ٹہلانے لے جاتے ہیں، ابو مٹھائی لا کے دیتے ہیں، ابو جو ہے آتے ہیں تو بوسہ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے شریعت کی باتیں واضح ہیں کہ ماں زیادہ پیار کرتی ہے، ماں کی محبت جو ہے وہ بچوں کے تعلق سے عام طور پر زیادہ ہوتی ہے، استثنائی شکل چھوڑ کے کوئی ایسی ہو، لیکن عام طور پر یہی ہے کہ جو ہے ماں بچوں سے زیادہ پیار کرتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کبھی کبھی کوئی ذمہ دار یا کوئی جو ہے ایسا شخص جو ہم پر سختی کرتا ہے، ہمیں ہمارے کام بتاتا ہے کہ وقت پہ کام آپ نے نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے، تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ برا بول رہا ہے، اس کی باتوں سے ہمیں وقتی طور پر تکلیف ہوتی، جبکہ وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کو خوش وہی رکھ پائے گا جس کے پاس اپنے اصول ضوابط نہیں رہیں گے۔ کسی بری چیز پر بھی انسان کو نہ ڈانٹے، بری چیز پر بھی انسان کو نہ بولے، بچے کو چھوٹ دے دے، کھلی چھوٹ دے دے، یا جو اس کے امپلائیز ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دے، تب تو خوش رہیں گے لوگ۔ لیکن وہ خوشی جو ہے وہ نقصان دہ، وہ برتاؤ نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس میں یہ توازن بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگوں سے محبت ملے جائز وجوہات کی بنیاد پر، جو شرعی اعتبار سے جائز ہوں، ان وجوہات پر انسان کو محبت ملے۔ یہ نہیں کہ جو ہے کیسے بھی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، جائز ناجائز کیسے بھی کام آتا ہوں، لوگ اس پر محبت مجھ سے کرنے لگیں، یہ میں چاہوں تو غلط ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ بات غلط ہوگی کہ میں لوگ کام نہ کریں، لوگ ایسے بیٹھے رہیں، اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کریں، بچہ پڑھائی نہ کرے، بچہ نماز جو ہے نہ پڑھے، بچہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، اور میں اس کو شاباشی دیتا رہوں، خوش رہوں، تاکہ بچے کی محبت مجھے ملے۔ تو بچے کی ایسی محبت بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور محبت کرنے والے کے لیے بھی نقصان دہ۔ بہرحال تو میں نے کہا کہ ایک موضوع یہ تھا، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کی دعائیں چاہیے، بہت واضح بات ہے کہ انسان کو بہترین اخلاق والا ہونا چاہیے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال سے تمام لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے،
انسان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ سب کو اٹھا کے دینے لگے، لو 10,000 لے جاؤ، اتنا اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ کسی کے پاس اتنا مال نہیں کہ پوری دنیا والوں کو بانٹ دے۔ لوگوں کی جو ہے مالی ضروریات ایک انسان پورا کر دے، ایسا ناممکن جیسا ہے، محال کم سے کم محال ہے، ورنہ ناممکن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں، نبی نے کہا کہ وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ لوگوں سے ملے تو کشادہ چہرے کے ساتھ، حشاش بشاش، مسکراتے چہرے کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ملیں، آپ کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، بات چیت میں ہو، برتاؤ کرنے میں، معاملات کرنے میں، ملنے جلنے میں، ان تمام چیزوں میں آپ کسی کی غیبت کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کی دیکھیے کبھی کبھی انسان سمجھ نہیں پاتا، ہم لوگ 4 لوگ 5 لوگ بیٹھے ہیں، ایک انسان کی کوئی پرسنل بات میں جانتا ہوں اور اس کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ان کے بچے ایسے ہیں، یا ان کی بیوی میں یہ ہے، یہ بات ہے، یا ان کے گھر میں ایسی بات ہے، کوئی بھی ایسی بات، ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا میری بات سے کسی کی تحقیر تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی انسان شرمندہ تو نہیں ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے، کسی کو اس بات کا جواب دینے کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی کہ میں اپنی صفائی میں جواب دوں۔ اگر ایسا سامنے والا محسوس کر رہا ہے، اس کو بیچارے کو، سامنے والے کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا پڑ رہا ہے، اسے اپنے اس معاملے کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی بات سے اس کی تذلیل ہو رہی ہے۔ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کا گھاٹا نہیں ہے، گھاٹا اس کا ہے جو کہہ رہا ہے، جو اپنی نیکیاں کم کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں شیطان کی بہت باریک چال ہوتی ہے، سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کی بارے میں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے اسے لوگوں کے مجلس میں تھوڑی سی شرمندگی یا ندامت یا تھوڑا سا یہ کہے کہ سر جھک جائے اس کا، یا وہ صفائی دینے پر آ جائے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، یہ معاملہ ایسا تھا، یعنی میں نے ایسے لیا ہے، ویسے کیا ہے، جو بھی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ بات صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے یہاں کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کے بات کہنے میں وہ غلطی ہے، آپ اس بات کو لوگوں کے سامنے، اس کی اس بات کو لوگوں کے سامنے نہ کہیں۔ بہرحال میں نے کہا کہ ایک جنرل بات جو ہے نبی نے کہی ہے کہ انسان کو لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کی دعائیں لینی ہے، تو خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، چاہے وہ معاملات کا مسئلہ ہو، ملنے جلنے کا مسئلہ ہو، اس میں جو ہے بہت موٹی موٹی باتیں ہیں کہ انسان کسی کی تذلیل و تحقیر نہ کرے، انسان کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، یہ تمام باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان ایسا ہوگا تو انشاءاللہ لوگ اس کو دعائیں دیں گے، اس کے ساتھ اس کے بارے میں اچھا گمان، اچھے احساسات لوگوں کے دل میں رہیں گے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن حقیقت میں جو بات انہوں نے ذکر کی ہے وہ مشروع اور جائز تو ہے، لیکن وہ افضل نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی سے، کسی شخص سے یہ کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، یہ کہنا مشروع ہے، جائز ہے، لیکن یہ کہنا افضل نہیں ہے۔ انسان بذات خود دعا کرے، کسی سے دعا کرنے کے لیے نہ کہے۔ آپ جانتے ہیں مشہور حدیثیں اس مفہوم کی ہیں، علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ دعا کرانا، کسی اور سے دعا کے لیے کہنا مشروع ہے، جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی دلیلوں میں سے کیا ہے کہ 70,000 لوگ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اس میں کیا ہے کہ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، یعنی دوسرے سے رقیہ کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، اور اس میں جائز رقیہ مراد ہے، ناجائز رقیہ مراد ہی نہیں وہاں پر، کہ وہ جائز رقیہ کرنے کے لیے بھی کسی سے، اگرچہ ناجائز رقیہ والا مفہوم بعض لوگوں نے بیان کیا اس میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں وہ مفہوم مقصود ہے کہ وہ بذات خود رقیہ کرتے ہیں، اپنا خود رقیہ کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں سے وہ رقیہ کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، کیونکہ رقیہ کروانا یعنی دعا کروانا، کیونکہ دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس چیز کو اور اس کو کسی اور سے مانگنا اس میں ذلت ہے، کسی سے دعا کے لیے کہنا اس میں جو تذلل، جو انکساری، جو عاجزی اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جو کیفیات، جو جذبات، جو احساسات عاجزی کے، انکساری کے اور اپنی فقر و فاقہ کے، اپنی محتاجگی کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست جڑنا چاہیے، وہ انسان کسی اور سے مانگتا ہے، میرے لیے دعا کر دو بھائی، دعا کر دو، رقیہ پریشان ہوتا تو رقیہ کروانے، تو جو کیفیات اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ کبھی کبھی راقی کے ساتھ اس کے ایسے رابطے بن جاتے ہیں کہ وہ ان سے بتاؤ فون کر کے پوچھتا ہے انسان، بتاؤ کون رقیہ کرتا ہے، بچی بہت پریشان، تو وہ جو کیفیات، جو مطلب ہے کہ اپنی مجبوری کا احساس جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے ہونا چاہیے تھا،
وہ انسان جو ہے رقیہ کرنے والے، دعا کرنے والے کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک تو دلیل یہ ہے۔ اسی طرح وہ جو دلیل مشہور حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لوگوں سے مانگنے سے، کہ لوگوں سے نہیں مانگنا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پر یا اونٹ پہ سوار ہوتے، چابک ان کے ہاتھوں سے گر جاتا تو وہ لوگوں سے جائز تھا نا، یہ دیکھیے وہ فرق وہی ہے، کنسیپٹ وہی ہے۔ بھائی آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، آپ کا چابک گر گیا، کیا شرعاً جائز ہے کہ نہیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ اٹھا دو؟ جائز ہے شرعاً، لیکن افضل نہیں ہے۔ اسی لیے وہ صحابی خود اترتے تھے گھوڑے سے، اپنے ہاتھوں سے چابک اٹھا کے دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوتے، جبکہ یہ کام آسان دشوار ہوتا تھا کہ انسان جو ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہے اترے پھر دوبارہ چڑھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے کیونکہ نبی نے ان کو دوسروں سے مانگنے سے منع کیا تھا۔ تو علماء کرام نے کہا کہ یہ بات اس میں بھی ہے، انسان کسی اور سے دعا کرنے کے لیے کہے۔ اس میں علماء کرام نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ چونکہ یہ جو اگر دعا کسی اور سے کرنے کے لیے کہنا جائز تو ہے، مشروع ہے، خاص طور سے والدین وغیرہ ہو تو کہہ سکتا ہے انسان، کہنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہا کہ یہ جو کنسپٹ اسلام کا ہے کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست تعلق ہونا چاہیے، اس میں بیچ میں کوئی نہیں ہے، کوئی میڈیٹیٹر نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں۔ تو چونکہ یہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیں گے اس بات کو کہ لوگوں سے کہا جائے، جو انسان کو لگے بزرگ ہے، پیر صاحب ہیں، وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے کہ یہ باور کرا دیا گیا، لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم تو اس لائق نہیں ہیں، کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ دکھائیں، ہم تو اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ہاں یہ فلاں بزرگ صاحب ہیں، بہت نیک ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی قربت اور نزدیکی ہے، ان سے ہم کہتے ہیں یہ بات، یہ ہماری بات، ہماری مرادیں، ہماری فریادیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ اس سے پھر وہی تصور پیدا ہو جاتا، وہی جو ہے عمارت قائم ہو جاتی ہے بدعتوں والی، شرک والی، جس میں جو ہے شفعاء، اولیاء اور دیگر لوگ جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتے، دھیرے دھیرے انسان ان کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، وہ تمام باتیں آتی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع تھا، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ دوسروں سے مانگ، گنجائش ہے، ٹھیک ہے، اگر آدمی بہت پریشان ہے اور والدین خاص طور سے ہیں یا کسی کو نیک سمجھتا ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمام باتوں، دونوں طرف کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مانگنا جائز ہے لیکن افضل نہیں۔ تیسری بات بہت واضح بات ہے، تیسری بات، انسان کو دعا اگر چاہیے تو بچوں کی تربیت کرے۔ اچھا، اس میں بچے دو طرح کے ہیں، ایک بچے وہ جو ہمارے حقیقی بچے ہیں، اگر ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے تو وہ بھی دعا کریں گے، اور اگرچہ ہمارے سگے بچے نہ ہوں، حقیقی بچے نہ ہوں، لیکن کوئی بھتیجا ہے، ہم نے اچھی تربیت کی، ہمارے زیر تربیت تھا وہ، کوئی بھانجا ہے، ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، ہم استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، ہم نے طلباء کی اچھی تربیت کی ہے، ان کو نیک بنایا ہے، ان کو نیکی کی باتیں سکھائی ہیں، تو بلا شبہ جو ہے جس طرح کوئی سگا بچہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ایسے لوگ بھی، ایسے شاگرد بھی اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ بہت واضح بات ہے۔ تو یہ چیز بھی ہے کہ انسان کو زندگی ایسی گزارنی ہے کہ وہ نیک لوگوں کو نیک بنا کے جائے، لوگوں کی اچھی تربیت کرے، اپنے سگے بچوں کی، اپنے بیٹے بیٹی کی تربیت کرے، اس کے آس پاس جو بھی اس کے رشتہ دار بچے ہیں ان کو اچھی بات بتائے، ان کی نیک تربیت کرے، پھر اگر کہیں پڑھاتا ہے، اس کے زیر تربیت، زیر تعلیم کچھ لوگ ہیں تو ان کو نیک بنائے، ان کو اچھی تربیت دے، تو انشاءاللہ یہ تمام لوگ براہ راست صدقے جاریہ تو ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایسے لوگ انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، ایسا بچہ دعا بھی کرے گا، نیک اس لیے نبی نے کہا کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ ہے تو لازم ہے کہ وہ دعا کرے گا۔ وہ بچہ نیک ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے محسن کے لیے دعا نہ کرے، جو اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے، جو شاگرد اپنے محسن اساتذہ کے لیے دعا نہ کرے، حقیقت میں وہ بات اس حدیث میں ہے کہ ایسا بچہ پھر نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نیک بچہ وہی ہوگا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، نیک شاگرد وہی ہوگا جو اپنے اساتذہ کو یاد کرے گا، ان کے لیے دعائیں کرے گا۔ اگر انسان ایسا نہیں کر رہا تو اسے ایسے شاگرد کو، ایسے بچے کو اپنی نیکی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے، لوگوں کو ایسی، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے سے جو بھی اس کے زیر تربیت ہیں، زیر نگرانی ہے، ایسی تربیت دے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ تیسری بات یہ تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان جب اسے چھینک آئے، چھوٹی سی بات ہے لیکن چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ جب آپ الحمدللہ کہیں گے
تو چونکہ مسلمانوں نے سیکھ رکھا ہے کہ سامنے والا یرحمک اللہ کہے گا، جب بھی آپ الحمدللہ کہیں گے سامنے والا آپ کے لیے رحمت کی دعا کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت کسی انسان کو ملے دین و دنیا میں، دین میں، تمام چیزوں میں، آخرت میں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو انسان کو اس کی عادت ڈالنا چاہیے کہ جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہے، اور سب کو سکھا کے رکھے۔ اس میں یہ بھی دخل ہے، اس کے کئی فائدے ہیں کہ اگر آپ نے بیوی کو سکھا کے بول کے رکھا ہے کہ بھائی ایسا ہو تو ایسا کرنا ہے، بچے کو سکھا کے رکھا ہے، بچی کو سکھا کے رکھا ہے، دوستوں میں آپ بار بار یہ بات دہراتے ہیں بھائی کہ مسلمان کو جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، سامنے والا یرحمک اللہ کہے، اور اس کے بعد یہدیکم اللہ یصلح بالکم چھینکنے والا کہے۔ اگر یہ بات آپ سکھا کے رکھیں گے، کسی مجلس میں چھینکوں گا تو میں الحمدللہ کہوں گا تو سامنے والا مجھے دعا، سب لوگ مجھے دعا دیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اہم بات ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا انہوں نے دور سے بات لائی ہے، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کو سکھائے کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، کیونکہ اہل ایمان مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا بہت بڑا فائدہ نبی نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مسلمان مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ جو مسلمانوں کی جو بھی تعداد ہے، میں کہوں کہ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، اتنا میں نے کہا تو مجھے کتنی ساری نیکیاں مل جائیں گی، کتنے ساری حسنات مل جائیں گی۔ جو بھی تعداد آپ مان لیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ 1 ارب تو 1 ارب نیکیاں، کم زیادہ جو بھی آپ کر لیں، اس میں تفصیل میں بھائی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سب لوگ صحیح العقیدہ نہیں ہے، تمام باتیں آئیں گی، لیکن جتنی بھی تعداد مان لی جائے تو اس میں کروڑوں کی تعداد، کروڑوں نیکیاں ایک انسان کو صرف اتنا کہنے پہ ملیں گی کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا کہنے پر ایک انسان کو کروڑوں نیکیاں ملیں گی۔ جب آپ لوگوں کو یہ بات سکھائیں گے کہ بھائی ایسا یہ دعا کرو، تو چونکہ آپ بھی جو ہے صاحب ایمان انشاءاللہ ہیں، صاحب اسلام ہیں، تو اس کی دعا آپ کو بھی ملے گی، اس کی دعا آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس میں مقصد یہ تھا کہ انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے اسے دوسرے لوگوں کی دعائیں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں کے مفہوم کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔